اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، درس قرآن الحمدللہ ثم الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 سے آغاز ہوگا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور اگر تمہیں اس میں شک ہو جو نازل فرمایا ہم نے اپنے خاص بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے تمام حمایتیوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار کی گئی ہے خالص کافروں کے لیے۔ اور خوشخبری دیجیے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب انہیں کھلایا جائے گا ان باغوں سے کوئی پھل تو صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، اور وہ دیا گیا انہیں صورت میں ملتا جلتا، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 23، 24 اور 25 کی آپ نے تلاوت اور ترجمہ سماعت کیا۔ آیت نمبر 23 اور 24 میں کفار کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر تم قرآن پاک کا انکار کرتے ہو، اس کلام کا انکار کرتے ہو جو ہم اپنے محبوب پر نازل کرتے ہیں، تو پھر تمہارے لیے یہ چیلنج ہے کہ تم اس جیسی کوئی صورت لاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں ہو، ریب میں ہو، شک میں ہو، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا، جو کچھ ہم اپنے بندے پر اتارتے ہیں، یعنی اپنا کلام بلاغت نظام جو ہم اپنے خاص بندے پر، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے محبوب کو خاص بندہ کہہ کر آپ کی عظمت و شان اور رفعت مقام کا اظہار فرمایا۔
تو اس میں اگر تمہیں شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو ایک صورت میں مثلہ اس جیسی لاؤ، یعنی قرآن مجید کی بے مثلیت کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام ہم جو اپنے خاص بندے پر نازل کرتے ہیں یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک ہمارے محبوب اپنی طرف سے ہی یہ باتیں کرتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، تو پھر تم اس کی مثل ایک صورت لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ تم اپنے گواہ بھی لاؤ کہ اس پر جو کچھ تم وہ صورت بنا کے لاؤ گے اس پر گواہ بھی لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم جو دعویٰ کرتے ہو اس میں سچے ہو۔ اب اس آیت میں یہ الگ بات کہ اللہ نے پھر خود ہی انہیں بتا دیا آگے، اگلی آیت نمبر 24 میں یہی فرمایا کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے کلام کے مقابلے میں مخلوق کا کلام کیسے آ سکتا ہے۔ عظمت رسالت اور قرآن کے منکروں کا شک دور کرنے کے لیے نہایت ہی عام فہم مسئلہ ذکر فرمایا کہ ہمارے حبیب کے صرف ایک معجزے کا مقابلہ کر کے دیکھو، یعنی قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی بڑا معجزہ ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے محبوب کریم کو بے شمار معجزوں سے نوازا ہے، جن میں سے قرآن کریم بھی آپ کا قیامت تک باقی رہنے والا ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس بے مثال معجزے کے خلاف جب منکرین نے شکوک و شبہات کا طوفان برپا کیا تو اللہ کریم نے نہ صرف انہیں بلکہ دنیا بھر کے قیامت تک آنے والے تمام منکرین کو کھلے الفاظ میں چیلنج کر دیا کہ تم اپنے جملہ حمایتیوں کو، جتنے بھی تمہارے حمایتی ہیں، ہیلپر ہیں، مددگار ہیں، ان کو بلا کر ان کے تعاون سے صرف ایک نہایت ہی چھوٹی سی ایسی صورت بنا کر لے آؤ جو فصاحت و بلاغت، حسن ترتیب اور غیب کی خبریں دینے میں اس قرآن کریم کی مثل ہو۔ کون سا قرآن کریم؟ جو ہم اپنے خاص بندے پر، ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا ہے، مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا ہے۔ حضور ریاض الملت تفسیر ریاض القرآن میں لکھتے ہیں کہ غور کیجئے کہ جن لوگوں کی مادری زبان عربی تھی، جنہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، جو اپنے مقابلے میں دوسرے انسانوں کو گونگا سمجھتے تھے، یعنی عجم اور عجمی کا معنی ہے گونگا، تو وہ پوری کوششوں کے باوجود اس چیلنج کا جواب نہ دے سکے، اور نہ ہی اس کا سوال پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جس رب کریم نے اس کلام بالا نظام کو، بلاغت نظام کو اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے معجزہ بنایا ہے، پھر منکروں کو اس کے مقابلے کی دعوت دی ہے، تو اس نے ساتھ ہی یہ اعلان بھی فرما دیا، جیسا کہ یہاں آیت نمبر 24 میں فرما دیا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے۔ اور دوسری جگہ کیا اعلان فرما دیا؟ قل، محبوب کہہ دیجئے، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر سب آدمی اور جن اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ ظہیر کا معنی ہے مددگار۔ اور جب ایسا نہ کر سکو، یعنی ایک چھوٹی سی صورت بھی نہ لا سکو، تو پھر کیا ہوگا؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر ڈرو، النار، اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس کا وقود، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، اور وہ عدت للکافرین، وہ ان منکروں کے لیے، ان کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اس شک کو چھوڑو، یہ جو تمہیں شک ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے یا نہیں، یا نبی کریم نے خود بنایا ہے، یا شعر اور سحر یعنی جادو ہے، بلکہ یقین سے تسلیم کر لو کہ یہ اللہ کریم کا بے مثال کلام ہے جس کا مقابلہ مخلوق کی طاقت سے باہر ہے۔ اب یہاں یہ جو فرمایا ایک نقطہ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس سے پہلے جو فرمایا مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وہ جو ہم
نے اتارا اپنے خاص بندے پر، عبدنا اپنے خاص بندے پر، اپنے محبوب پر، فَأْتُوا لے آؤ بصورتٍ ایک صورت میں مثلہ اس کی مثل۔ تو اس میں جو مثلہ میں ہا جو اس میں ضمیر ہے جو ہا، مثلہ میں جو ضمیر ہے ہا، اس کا مرجع کیا ہے، یہ کس طرف لوٹ رہی ہے؟ اگر تو یہ مما نزلنا کی طرف لوٹ رہی ہے تو پھر تو اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو یہاں حضرت نے نقطہ بیان فرمایا کہ اگر یہ ضمیر مثلی کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہو تو پھر تو قرآن کی طرف اس کا معنی ہو گیا کہ قرآن کی صورت کی مثل لاؤ، اور اگر یہ عبد کی طرف لوٹائی جائے، اور اس میں بعض مفسرین نے لکھا جیسے تفسیر کبیر میں ہے، تفسیر مدارک میں ہے، تفسیر خازن میں ہے اور طبری میں ہے، تو پھر معنی یہ ہوں گے کہ اے کافرو اگر تمہیں شک ہے تو ایک ایسی صورت لاؤ جو میرے عبد، میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کی طرف سے ہو، یعنی آپ جیسا کوئی امتی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پہلے تو تم آسمان کے نیچے ایسے ہستی تلاش کرو جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو، پھر اس سے ایک صورت بنوا کر لاؤ۔ تو حضور ریاض الملت آگے لکھتے ہیں کہ نہ ان جیسا آج تک پیدا ہوا نہ ہو، تفسیر نعیمی کے حوالے سے، لہٰذا نہ تمہیں کوئی ایسا ملے گا نہ ایسا قرآن بنائے گا۔ تو تفسیر نعیمی کے حوالے سے آگے لکھا کہ اس آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثیل اور بے نظیر ہونا معلوم ہوا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ حضور ریاض الملت تفسیر ریاض القرآن میں اس آیت کی تفسیر کا خلاصہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس حبیب خدا کی مثل کہاں ممکن ہے جن کے صرف ایک معجزے کی ایک چھوٹی سی صورت کے مقابلے میں اپنی فصاحت و بلاغت کا دعویٰ کرنے والے جملہ منکرین، فصاحت و بلاغت کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں کہ اپنے علاوہ باقی سب کو عجم کہتے ہیں، گونگا کہتے ہیں، اپنی فصاحت و بلاغت کا دعویٰ کرنے والے جملہ منکرین ساکت و صامت یعنی خاموش اور عاجز ہو گئے۔ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آیت نمبر 25 میں پھر کافروں کی بدعمالیوں اور سزا وغیرہ کے ذکر کے بعد اب آیت نمبر 25 میں ان کے مقابلے میں مومنین کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ محبوب کریم ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ترجمہ آیت کا ہم پہلے پیش کر چکے ہیں۔ تفسیر میں حضور ریاض الملت لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کافروں اور ان کی بدعمالیوں اور سزا وغیرہ کا ذکر تھا، اب ان کے بالمقابل مومنوں اور ان کے اعمال صالحہ کا ذکر فرما کر انہیں جنت کی بشارت ابدی اور فرح و سرور اور ہمیشہ کے عیش و آرام کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اے محبوب کریم، جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ کی پاکیزہ صفات کے ساتھ متصف ہیں انہیں مجدہ سنا دیجئے کہ مرنے کے بعد ان کو اس دوسرے عالم میں ایسے باغات عنایت ہوں گے
جن میں نہریں بہتی ہوں گی، وہاں کے میوے شکل و صورت، رنگ و بو میں یکساں اور مزے میں یعنی ذائقے میں الگ الگ ہوں گے۔ علاوہ ازیں صحبت کے لیے نفرت کی تمام چیزوں اور باتوں سے پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور سب سے زیادہ یہ کہ بڑھاپے، موت، فقر و افلاس، غریبی وغیرہ کا غم بھی نہ ہوگا، اور دیدار خداوندی وہاں کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ مسلمانوں کو جنت میں تو سب کچھ ہی عطا ہوگا، مسلمانوں کو جنت میں تو سب کچھ ہی عطا ہوگا، جو دیدار نبی ہوگا تو دیدار خدا ہوگا، جو دیدار نبی ہوگا تو دیدار خدا ہوگا، مسلمانوں کو جنت میں تو سب کچھ ہی عطا ہوگا، جو دیدار نبی ہوگا تو دیدار خدا ہوگا۔